سیکنڈری کا سبق ہے مواصلات کے جدید ذرائع۔ مصنف ڈاکٹر حفیظ الرحمان ہیں۔ خلاصہ ہے مواصلات شروع سے انسان کی ضرورت رہی ہے۔ پہلے اس کام کے لیے خط دے کر قاصد بھیجے جاتے تھے۔ دور دراز تک پیغامات کے لیے 10-10 12-12 میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں جہاں تازہ دم گھوڑے موجود ہوا کرتے تھے۔ گھڑ سوار خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو جاتے اور وہاں موجود دوسرا گھڑ سوار اگلی منزل کو روانہ ہو جاتا۔ اس طریقے سے سینکڑوں میل دوری تک خط پہنچائے جاتے تھے۔ اس سلسلہ کے لیے الگ محکمہ دیوان البرید کے نام سے قائم کیا گیا۔ بہت عرصے تک پیغام رسانے کام کبوتروں سے بھی لیا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں بات بکثرت موجود ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے پورے بلاد اسلامیہ کے لیے اس طریقہ کار کو استعمال کیا۔ جب سائنس کا دور شروع ہوا تو دوسرے تمام شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات میں بڑی ترقی ہوئی۔ گزشتہ صدی میں موٹر ریل کی ایجاد ہو گئی۔ اس کے بعد ڈاک بھی اسی کے ذریعے سے بھیجی جانے لگی۔ انہی برسوں میں ایک ایسا آلہ ایجاد ہو گیا جس نے موٹر ریل کی محتاجی ختم کر دی۔ اس آلے کا نام ٹیلی گرافی تھا۔ 1838 میں فینلے مورس نے ایجاد کیا۔ پھر 1895 میں وائرلیس ایجاد ہو گیا جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر فضا میں پائے جانے والے ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغامات پہنچانے لگا۔ وائرلیس کی ایجاد کا اصول یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہروں میں سے ایک قسم برقی مقناطیسی لہریں جو ریڈیائی لہریں بھی کہلاتی ہیں، جبکہ بقیہ لہریں روشنی اور حرارت ہیں۔ فضا کی طرح پانی کی لہروں میں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ خاموش فضا میں کسی بھی قسم کی آواز ان لہروں میں تالاب کے پانی کی طرح کا خلل پیدا کر دیتی ہیں۔ اس خلل کے رونما ہوتے ہی ریڈیائی لہریں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، خواہ وہ جگہ بہت دور ہو۔ مارکونی نے وائرلیس بنانے میں پہلی کامیابی 1898 میں حاصل کی۔ اس نے ٹرانسمیٹر میں ایریل کا تار لگایا تو آواز دور تک جانے لگی۔ ایریل کی مدد سے اسی سال اس نے 150 میل تک آواز پہنچا دی۔ 1898 میں وائرلیس کو عام ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ دنیا کا پہلا تار 27 مارچ 1899 کو اٹلی سے فرانس بھیجا گیا۔ بحر اوقیانوس کو اس پار پہلا پیغام 27 نومبر 1901 کو بھیجا گیا۔ 3 سال بعد 1904 میں ایک انگریز سائنسدان ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے والو ایجاد کیا، جس سے وائرلیس کی کارکردگی بہت بہتر ہو گئی۔ ریڈیو ایجاد تو بلا شبہ مارکونی نے ہی کیا، مگر ریڈیائی لہروں کو دریافت کرنے والا کوئی اور تھا، اس کا نام ہرٹز تھا۔ ایک انگریز ماہر طبیعیات میکس ویل نے ایک عرصہ قبل محض اپنے نظریے کے زور پر ریڈیائی لہروں کی پیشگوئی کر دی تھی۔ والو کی ایجاد سے اس سے بھی ایک بہتر چیز ایجاد ہوئی جس کا نام ٹرانسسٹر تھا۔ اسے 1948 میں 2 امریکی سائنسدانوں بارڈین برٹین نے ایجاد کیا۔ مواصلات کے لیے ریڈیو سے بھی ایک بہتر چیز ٹیلی ویژن ہے۔ اسے جان بیرڈ نامی ایک انگریز نے ایجاد کیا۔ اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی دکھائی دیتی ہے۔ ٹیلی فون ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ پرانی ایجاد ہے۔ یہ بھی مواصلات کا اہم ذریعہ ہے۔ 1984 میں موبائل فون ایجاد ہو گیا جسے کار فون بھی کہا جاتا تھا۔ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پیغامات کے لیے تانبے کی تاروں کے بجائے بصری ریشے استعمال کیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ پیغامات کو برقی لہروں کے بجائے لیزر شعاؤں میں تبدیل کر دیا جائے۔ بصری ریشہ 1960 میں ایجاد ہو گیا۔ یہ بال کی طرح باریک ہے مگر بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کمپیوٹر جو بظاہر حساب کتاب کی ایک مشین ہے، اب ایک مواصلاتی مشین کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس کے ذریعے سے اب حساب کتاب یا کسی قسم کی معلومات پل بھر میں دور دور تک پہنچائی جا سکتے ہیں۔ ٹیلی فیکس، جسے مختصراً فیکس کہا جاتا ہے، مواصلات کے نظام کا ایک حصہ ہے جو کسی بھیجنے والے کے خط کو فوٹو کاپی تیار کر کے چند منٹوں میں پانے والے کے ہاتھ میں پہنچا دیتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر خط پانے والا بھیجنے والے کی تحریر کو پہچانتا ہے تو وہ خط دیکھ کر حتمی رائے قائم کر سکتا ہے یہ خط اصلی ہے یا نقلی۔ مستقبل قریب ان سے بھی بڑی ایجادات کی خوشخبریاں دے رہا ہے کہ 21ویں صدی کے آتے آتے
مواصلات پر پیغام بھیجنے والے کی تصویر دکھائی دینے لگے گی اور اسی وقت کمپیوٹر محفوظ کر لی جائے گی۔ الحمدللہ یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے۔